جناب السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ دو ٹھیک ہیں گھنٹے اللہ. آپ جو نا انتظار کراتے ہیں. اللہ کا شکر کرم، لیکن آپ دو گھنٹے انتظار کراتے ہیں. میں بندے کی انرجی تو ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں. بات بحث کیا کرے بندہ پھر. میری بہت آپ سے معذرت ہے. آپ نے دیکھا وہ پچھلے علامہ صاحب آئے تھے نا، تو ان کو میں کیسے کاٹ سکتا تھا؟ ان کی جب اپنی کال کٹ گئی ہے نا، اچھا تو میں اس کو تو کاٹ تو نہیں سکتا تھا نا علامہ صاحب، کوئی ممکن ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کہاں سے بات کال یہ کر کہ رہے ہیں آج ہم مفتی ایشو صاحب؟ فریم ہی کر سکیں. کس میں شہر اس سے وقت کال کر لاہور رہے ہیں؟ میں ہوں. اچھا، اللہ آپ کو عزت دے. لاہور کیا پنجاب پاکستان. مصروفیت کیا آپ کی؟ اپنی کچھ تعارف تو آج کرائیں. یہی ہے فتویٰ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ تالیفات، تصنیف کرنا، ماشاء اللہ. تالیف کرنا، کوئی مناظرہ ہو جائے تو اس کو کرنا. کسی اللہ کے بھی آپ کو خلاف، عزت. ندیان باطلہ یا کافرہ یا بدعیہ کے خلاف. اچھا، بہت اب سعادت ہے آج آپ تو سے ہم گفتگو ایشو ہی کریں. فریم کر سکتے ہیں. جی جی جی. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جو بات کرنی ہے نا، کچھ چیزیں پہلے کچھ طے کر لیں، وہ جی اچھا بسم ہوتا ہے. اللہ. بعد میں ہر چیز کے لیے بحث اور ہر چیز کے لیے مناظرے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جی جی آج صرف ایشو فریم کریں گے. جی سب سے آپ اثنا عشری ہیں، امامیہ ہیں، غرابیہ ہے، نصیریہ ہے، اصولی ہیں، اخباری ہیں، کون ہیں آپ؟ میں شیعہ اثنا عشری ہوں. مختصر جواب دینا ہے. میں اثنا شیعہ اثنا عشری عشری. ہوں. جی اچھا، امامیہ بھی ہیں. ہاں، وہ امامیہ بھی اکثر ہوتے ہیں، رافضی بالکل بھی ہوتے ہیں. بالکل. یعنی میں امامیہ رافضی بھی ہیں، ہوں، اثنا عشریہ رافضی بھی ہیں، ہوں، رافضیہ بھی ہیں. امامی اور رافضی ہوں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے بارے میں جو مطلب آپ جانتے ہیں، امامیہ یا تشیع جو ہے، اس شیعہ، اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ یہ طے ہو جائے گا نا بعد میں، پھر اب اس پہ بحث نہیں کریں گے. شیعہ کا شیعہ کسے مطلب یہ، کہتے ہیں؟ شیعہ کے لفظی معنی ہے کسی کے ساتھ چلنے والے، کسی نہ کے نہ، تھامنے، اصطلاحی لفظی کسی معنی مذہب. چھوڑ دیں. ہاں، میری بات سنیں. اصطلاحی معنی وہ ہیں. اتنی اصطلاحی. اصطلاحی جی جی. معنی وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے 11 فرزند کو امام اور منصوص من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور امت اور خلائق کے امام مانتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک یہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. جی یعنی اب میں، یہ ایک کتاب ہے تعریفات علامہ سید شریف جرجانی صاحب کی. جی جی ان کی وفات ہوئی ہے 816 ہجری میں. ٹھیک جی ہے. انہوں نے جی ایک شیعہ کا معنی کیا ہے عربی میں، وہ میں سناتا ہوں. اس میں آگے اتفاق کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں اتفاق کریں گے تو وہ پھر میں نوٹ کر لوں گا. اشیعہ تعریفات نمبر ہے 851. هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه وقالوا انه الامام بعد رسول الله واعتقدوا ان الامامه لا تخرج عنه وعن اولاده. یہ شیعہ کا انہوں نے مطلب کیا. میرے خیال ہے اس سے آپ اتفاق کریں گے. تقریباً انہوں نے بس یہ نہیں کہا کہ ہم سب ان کے امامت ان کے اولاد سے نہیں نکلتی، لیکن ان اب کے اولاد میں، نہیں نہیں نہیں، اولاد میں میں ابھی کر امامت رہا ہوں نا. منصوص ہے. جی منصوص ہے. جی صفحہ نہیں نمبر نہیں بتائیں نہیں، اس کا. یہ انہوں نے کہہ دیا نا، وہ انہوں نے بتا دیا نا. وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ جی أَوْلَادِهِ. یہ جی جی بھائی. تعریفات علامہ سید شریف جرجانی صاحب کی کتاب ہے، پیج نمبر ہے 93. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہی جو ہے اس میں، کیونکہ یہ چیزیں پہلے طے ہو جائیں گی نا، ہم بعد میں پھر بحث بلا وجہ الجھتے نہیں رہیں گے. سمجھ آئی میری بات جی کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. کیونکہ بحث برائے بحث نہیں ہم نے کرنی. ٹھیک ہو. جی جی اسی جی طرح انہوں نے اسحاقیہ ایک فرقہ بتایا ہے، وہ بھی شاید آپ نہیں اپنے آپ کو مانیں گے. اسحاقیہ مثل النصیریہ قالوا حل اللہ فی علی رضی اللہ عنہ. اس سے تو آپ اتفاق نہیں کریں گے. ہم اتفاق نہیں کرتے حلول اس. علی کے، ہاں جی، حلول الوہی الہ کے اللہ فی کسی علی چیز میں حل قائل نہیں ہیں. ہوتا بھائی. اللہ کسی چیز میں داخل نہیں ہوتا، کسی ٹھیک چیز ہو سے گیا. خارج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا خالق ہے. ٹھیک ہو گئی بات. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہے انہوں نے پیج نمبر تعریفات میں ہی، پیج نمبر ہے 17 اور اصطلاح نمبر ہے 73 الازارقہ ہم اصحاب نافع بن ازر قالوا کفر علی رضی اللہ عنہ بالتحکیم وابن ملجم محق وکفرت صحابت رضی اللہ عنہ وقضوا بتخلیدہم فی النار. وہ یہ سمجھ لیں نواسب کی طرح ہو گیا. وہ نواسب لعنت کے قائل ہیں، یہ تکفیر کے قائل ہیں. یہی آگی نا بات اس میں.
یہ خوارج ہیں، یہ خوارج ہیں. آواز میری آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. ازارقہ، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک خوارج ہوگی ہیں، ان بات. سے ہمارا کام نہیں ہے. جی یہ ٹھیک ہو گئی بات، ٹھیک ہو گئی، کیونکہ یہ شروع میں ضروری تھا. ایک ہے اسکافیہ، یہ پیج نمبر ہے 21، ٹھیک ہے. اصطلاح نمبر ہے 117. الاسکافیہ، اصحاب ابو جعفر اسکافی قالوا ان اللہ تعالی لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين فانه يقدر عليه. اس سے بھی آپ اتفاق نہیں کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں اس کافیہ سے ہمیں کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قادر نہیں ہے. ٹھیک قدرت ہوگی، ہے لیکن کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہوگی بات. اب آگے دیکھیں، یہ میں پیج نمبر 28، ٹھیک ہے. اصطلاح نمبر 29، ٹھیک ہے. الامامیہ ہم الذین قالوا بالنص الجلی، یہ باب والی بات آ گئی. ہم الذین قالوا بالنص الجلی علی امامت علی رضی اللہ عنہ وکفروا الصحابہ وهم الذین خرجوا علی علی رضی اللہ عنہ عند التحکیم وکفروا وهم 12 الف رجل كانوا اهل صلاة وصيام وفيهم قال النبي يحقر احدهم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لم يتجاوز ایمانهم تراقیهم. میرے خیال سے اس سے آپ اتفاق کریں گے. ٹھیک ہوگی بات بھائی جی ہمارا اس سے کام نہیں ہے. جی اب یہ باب کے مطابق بات آ گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں بالنص جلی علی امامت علی، اور 12 جو 12 امام ہے جس کی آپ تصریح کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے. جی 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 اب ہمارے دوبارہ پڑھیں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ازراقیہ کے پڑھ رہے ہیں. اچھا، کیا فرقے کا کیا نام ہے؟ نہیں، وہ تو پڑھ لی تھی. امامیہ، توجہ سے آپ نے رکھنا. امامیہ پیج نمبر ہے 28، اصطلاح نمبر ہے 29، ٹھیک ہے. امامیہ ہم الذین قالوا بالنص الجلی علی امامت علی رضی اللہ وکفروا الصحابۃ وهم الذین خرجوا علی علی رضی اللہ عنہ عند التحکیم وکفروه وهم 12، ٹھیک ہے. الف رجل کانوا، آگے جو بات ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیں بھائی مجھے یہ نہیں والی اس طرح کے امامیہ. یہ فرقہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے ترجمہ کیا یار. ہاں اب دیکھیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں نا، پھر سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو صراحتاً تنصیص کرتے ہیں اس بات کی کہ حضرت علی امام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور جو لوگ آپ کی امامت کے قائل نہیں یا آپ کے خلاف خروج یا جنگ کی، وہ کافر ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں. یہ آپ کرتے ہیں نا؟ نہیں جو حضرت علی کو امام نہیں مانتا یا امام بالفصل نہیں مانتا. نہیں، یہ کہہ رہا ہے نا وهم الذین خرجوا علی علی رضی اللہ عنہ عند التحکیم وکفروه. یہ وہ لوگ تھے تحکیم میں صفین میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام پہ بغاوت کیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی تکفیر کیا. اور یہ 12,000 لوگ تھے اہل صلاۃ اور صیام تھے. بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے. اس طرح ٹھیک ہوگی بات. وہ خوارج کی بات ہو رہی ہے. خوارج جو تھے یہ امامیہ کی غلط کر رہی ہے. یہ اسمیر سے شریف جرجانی جو ہے اس کی تعریف اس کی غلط ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ دیکھیں، یہ تو بات کیونکہ سننی ہے، ظاہر بات ہے، وہ اپنے لحاظ سے کرے گا. آپ شیعہ، آپ کا مکتب یہ ہے کہ یہ جو ہے امامت کے تو قائل ہونا چاہیے، اور جو تحکیم کے وقت حضرت علی کے خلاف ہو یا حضرت علی کے خلاف خروج کیا، ان کی تکفیر کے آپ قائل ہیں. ٹھیک ہو گئی بات ہے. جی جی، یہی ہے نا امامی آپ کے نزدیک، کہ 12 اماموں کو نبی علیہ السلام کے بعد بلا فصل کے قائل ہیں، اور جو ان کی امامت کو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ آپ کہتے ہیں؟ یا ان کے خلاف جنہوں نے خروج کیا، قتال کیا، وہ ہم نہیں کہتے؟ کافر نہیں، کافر تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کے اسباب ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے ان کے خلاف قتال کیا وہ کفر ہے. لیکن ہم وہ جو ان کو نہ مانے اس کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی اچھا، یعنی اس عمل کو فی نفسی کفر آپ سمجھتے ہیں لیکن تکفیر نہیں کرتے. یہی سب بات ہے نا آپ کی؟ نہیں بھائی صاحب، دو باتیں. جی جو لوگ 12 امام، یہ آپ کی بات ہی میں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو لوگ 12 امام کو نہیں مانتے علیہم السلام، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. لیکن جو لوگ خروج کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں. ان کی تکفیر. ٹھیک ہوگی بات. یہ ہوگی جی بات ادھر سے. اب ہمارے نزدیک یہ ہے، اب جو حکم ہے نا، میں حکم ذرا اپنی کتابوں سے ظاہر بات ہے سناؤں گا آپ کو. اب اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا ایشو بات طے کرنی ہے. ٹھیک ہوگی بات.
تاکہ بات جو نا کسی جگہ لگے. یہ ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 1، عربی، ٹھیک ہے، مکتبہ ہے اثریہ، ٹھیک ہے، پاکستان. اوکے. ٹھیک. اس کا پیج نمبر ہے جناب علی 5. اور جو حروف تہجی کے لحاظ سے حرف الف میں ہے، ابان بن تغلب کے بیان میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جی. کہ ایک ابان بن تغلب کے بارے میں ہے کہ وہ بدعتی کا اس پہ اتہام لگا، تہمت لگی، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں جی. آگے، آیا اس کی روایت لینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں فرماتے ہیں جواب ان البدعۃ علی ضربین فبدعۃ صغریٰ کغلو التشیع او كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم على الدين والوراء والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة الكبرى، ٹھیک ہے، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. یہ فرماتے ہیں تشیع غالی ہوتا ہے، ایک جسے غیر غالی ہوتا ہے. تشیع غیر غالی کے بارے میں تو کہتے ہیں اس کی روایت لے لی جائے گی، جو غالی ہوگا اس کی روایت ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. وائزن فمستحضر الان فی هذا الضرب رجلا صادقا ولا مامونا بل الكذب شعارهم والتقیۃ والنفاق دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وکلا. فالشيع الغالی فی زمان السلف وعرفهم. اب یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سلف اور خلف کے بارے میں کیا فرق ہے. وہ من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحہ و معاویہ و طائفۃ ممن حارب علی و تعرض لسبہم، ٹھیک ہو گئی بات. والغالی فی زماننا، اب پہلے سلف کے بتایا، اب ہمارے زمانے میں. والغالی فی زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضا فهذا ظالم معثر لم يكن ابان بن تغلب يعرض للشيخين اصلا بل قد يعتقد علي افضل منهما. سمجھ گئے آپ بات، اس بات کو؟ سمجھ گئے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے شیعہ کے لحاظ سے. تشیع دو قسم کی بدعت ہے ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، کہ جو مشایعت علی، مشایعت اہل بیت کے قائل ہیں، وہ دو قسم کی بدعت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بچے سچے صادق امین ہیں، لیکن صرف وہ کچھ ان میں ایسا غلو ہے کہ وہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ایک یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یا ان کو پیچھے رہ جانا چاہیے تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز یہ غلو کی ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے، اس کی روایت ہم نہیں لیں گے، نہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور یہ جو معنی ہے کہ سلف غلو تشیع کو کیا سمجھتے تھے، غالی اور غیر غالی کے بارے میں فرق یہ کرتے تھے. جو سلف تھے وہ جو بندہ عثمان اور زبیر طلحہ اور بارے میں بھی کچھ کلام کرتا تو اس کے بارے میں وہ غالی شیعہ اسے سمجھتے تھے. اور ہمارے زمانے میں جو بندہ ان حضرات کی تکفیر کرے اس کو ہم غالی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اوکے جناب. اب یہ تہذیب التہذیب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، جلد نمبر 1 ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اوکے بھائی. جلد نمبر 1 ہے. یہ اسی میں باب الف میں ہی یہ ابان بن تغلب کے بارے میں ہی یہ انہوں نے اپنا ایک مسلک ذکر کیا. ٹھیک ہے، اس کو بھی بتا دینا کیونکہ اہل سنت کا نزدیک واضح ہو جائے گا، پھر اس کے بارے میں دوبارہ جو نا بحث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لائن نمبر ہے تقریباً 7. فالتشیع فی عرف المتقدمین، حافظ ذہبی نے فرمایا تھا فی عرف السلف، ٹھیک ہے، انہوں نے فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وان علی کان مصیبا فی حروبه وان مخالفه مخطئ مع تقدیم الشیخین وتفضیلهما وربما اعتقد بعضهم ان علی افضل الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم واذا كان معتقد ذلك ورعا دینا صادقا مجتهدا فلا ترد روایته بهذا لا سیما ان كان غیر داعیة. واما التشیع فی عرف المتاخرین فهو الرفض المحض فلا تقبل روایت الرافض الغالی ولا کرامة. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ غالی اور غیر غالی کا فرق کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک آپ غالی ہیں. اور کیا دوسری بات، کیا آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ تحریف کی آپ تعریف کریں، قرآن کی زیادتی تحریف یہ زیادتی کے ہم قائل نہیں ہیں. جو قرآن کے نقص
یا زیادتی کا جو قائل ہے وہ محرف ہے؟ اب بتائیں آپ کس میں ہیں؟ آپ کس کی بات، تحریف آپ کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں یا نقصان کو کہتے ہیں؟ نقص کا قائل، نقص قرآن کے کم ہونے کا قائل ہو یا زیادتی کا قائل ہو، وہ محرف ہے. تو اس کے جی متعلق میں نے بارہا عرض کیا کہ زیادتی کا کوئی قائل نہیں ہے. یعنی البتہ بارہا کو چھوڑ قرآن دیں، میں اب آپ میرے سامنے ہیں، وہ میں نے آپ کی دیکھی سنی ہوئی ہیں، اب آپ نے میرے سامنے. جی جی قرآن مجید کے متعلق ہمارا موقف وہی موقف ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا ہے، اور جو صحابہ کے اقوال ہیں بخاری مسلم میں، اور وہ وہی ہے کہ قرآن مجید، ان کا ایک بھی قول نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نقصان واقع نہیں ہوا ہے. ان کے روایات، فریقین کے روایات متواتر ہیں، بخاری مسلم میں صحابہ کے اور اہل بیت علیہم السلام کے روایات شیعہ کتب میں، کہ موجودہ جو قرآن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. ہمارا موقف یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم تحریف کہتے ہیں، اسی کو ہم تحریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس جو مرضی اس کو قرآن نام دے جو دیں، سالم حقیقت اگر ہے، میں نے عرض کیا کہ یہی موقف ہے صحابہ کا اور یہی موقف ہے اہل ٹھیک بیت ہو علیہ گئی، ٹھیک. السلام کا. یعنی آپ اور اس کے مقابلے میں کسی اگر آپ کے پاس کوئی قول ہے کسی صحابی کا تو وہ مجھے دکھائیں کہ اس طرح نہیں ہے، قرآن کامل ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں، یہ تو ابھی ہم ایشو فریم کر رہے ہیں نا. ابھی آپ کمی سنت کے کے قائل متعلق ہیں، کیا کہتے زیادتی کے قائل نہیں ہیں؟ ہیں. سنت کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ سنت میں تعریف کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دیکھیں، جو قرآن ہے اس کی بات اور ہے، سنت کی بات اور ہے. میں سنت کی پوچھ رہا جو ہوں آپ سے. قرآن ہے ہمارے میں نے دیکھیں ہاں سنت ہاں کی میں نے آپ سے پوچھا، میں نے دیکھیں، آپ سے پوچھا ابھی سنت کی. ابھی جو میں سوال سنت کے بارے میں یہ ہے کہ سنت تمام کی تمام متواتر نہیں ہے. جب متواتر نہیں ہے تو اس میں سنت اختلاف دیکھیں، بھی ہوگا، اختلاف ہوگا. میں نے تواتر جی کا جی نہیں پوچھا بھائی، میرا سوال سن لیں. جیسے میں ایمانداری سے آپ کا جی ڈائریکٹ جی جواب دے دیتا ہوں، آپ چالاکی نہ کریں. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کیا جی جی قائل ہیں کہ سنت میں نقصان واقع ہوا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا، تفصیل سن لینا. نہیں، جو میرے سوال کا جواب دے قرآن ہے گا. ہمارے آپ کیا نزدیک وہ تو قائل ہیں متواتر ہے. میں سنت میں بھائی نقصان ہم نہیں واقع نا، ہے یا نہیں ہے؟ ہم نہیں ہم نہیں کہا، بالکل نہیں. نہ نقصان ہے نہ ہی وہ یعنی اس آپ میں کہتے ہیں زیادتی کہ ہوئی ہے. رسول چلیے پاک اب اس صلی طرح اللہ علیہ وسلم کے جتنے افعال ہیں، اقوال ہیں، وہ سب کے سب آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی سبحان بالکل اللہ. سب کے سب موجود ہیں آپ کے پاس. ایک بالکل، خطبہ دکھائیں، آپ ایک خطبہ اس میں دکھائیں کوئی پیغمبر تبدیلی کا. کمی نہیں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں وہ نا. جب وقت آئے گا دکھائیں گے نا. ابھی تو ابھی مفتی میں نے صاحب بتا آپ دیا نا. واقعی اب آپ مفتی کریں ہو؟ واضح کریں، او بھائی اپنی بات. دیکھیں، آپ نے جو جی 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 عبارات جی پڑھی ہے، ابھی جو یار تعریفات میں عبارات پڑھی ہیں یہ اس میں آپ میں اعراب کی غلطیاں ہیں. آپ واقعی مفتی ہیں؟ کوئی نہیں ہے. تو بھائی آپ ابھی آپ نے بتائیں، کہا مجھے تھا بتائیں اس ولا وقت روکتے. کرامتن، ابھی آپ نے کہا تھا ولا کرامتن، کہا تھا کچھ کہا تھا اس طرح، حالانکہ وہ لا نفی جن سے ولا جی جی، کرامت ولا ہے. کرام ولا کرامت ہے. ولا اچھا، کرامتن ہے، ولا ولا. کرامتن نہیں ہے، جی ولا جی، کرامہ ہے. اگر اس کو وصل کریں گے تو وہ تو لا آگے کرامتہ ہوگا. ہے، جی جی لا کرامتہ ہے، تنوین نہیں جی ہے. جی جی. اور اگر وقف کریں گے نہیں نہیں تو نہیں لا نہیں نہیں کرامہ نہیں ہے. نہیں. جب اب اوکے آپ بھائی، نہیں نا آتی، جب لا مقرر ہو بھائی تو چالاکی، جب اوکے وہ لا نفی جن سے علی کل حال. بات. اب یہ نا، جب آپ نے یہ لفظی بحث لیکن کرنی ہے تو اس پہ مجھے بھی ہم بڑا آ جائیں تعجب گے. ہے، یہ جو جب مجھے بڑا تعجب ہے جی اس جی مفتی جی صاحب کے اس قول جی میں. جی. اب دیکھیں، اس آپ پہ نا اتنے سوال کر رہے ہیں جس کو بتایا، دیکھیں بھائی صاحب، میں سوال دیکھیں، ایشو فریم ہم اجازت نے دیں، کرنا ہے. ایشو فریم. جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہم جائیں جی گے اس جی کی طرف. جی جی. میں نہیں چاہتا ہاں کہ اب بیچ میں آپ بحث کیوں؟ جی اجازت دیں جی مجھے بات کرنے کی نا، ایک منٹ پلیز. ہاں کرو بات. میں نہیں جی چاہتا کہ بھائی صاحب آپ سب کا ٹائم ضائع کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. اوکے، میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ آپ نے ابھی جو یہ سوال کا پتہ جواب دیا ہے نا، چلے گا، بتائیے ابھی جو آپ نے میرے سوال کا جواب دیا کہ جی میں نے پوچھا آپ جی. کے پاس سب سنت ہے، ہاں ہاں آپ نے کہا جی ہمارے پاس سب سنت بھائی، ہے. سب بالکل پیغمبر کے. بالکل دکھائیں گے نا آپ جب. بھائی چپ ایک منٹ. جی ہاں، یہ ہفتنے کی بھائی بات ایک نہیں ہے. منٹ. یہ جب وقت آئے بھائی گا چپ کرو مجھے ایک منٹ، پتہ مجھے چل بات جائے گا. کرنے جی دو جی. نا ہاں مفتی صاحب. ہاں مجھے جو پتہ چل رہا ہے جی جی، تو کرو بات. یہ کسی عاقل کا یہ بات نہیں ہو ہاں سکتا کہ پورا سنت کتابوں میں موجود ہے. بھائی کوئی شخص جو بالکل اپنے موجود ہے. جملوں، بات کرنے دو نا بھائی صاحب، مجھے میری بات نہ کاٹو نا. کہ جتنے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے ہیں، بولے ہیں، جو ان کے سنت صرف ان کے اقوال تو نہیں ہے، ان کے افعال بھی سنت ہے. یہ سب کے سب کتب میں موجود ہے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. بہرحال ٹھیک ہے، آپ کو عجیب لگ رہا ہے. جب ثابت ہو اچھا، جائے گا پھر سمجھ آ جائے گی نا آپ کو. نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقصان نہیں ہے. اچھا اس جی. میں اضافہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ سنت میں اضافہ بھی ہے بھی یا نہیں ہے؟
نہ سنت ہے، نہ سنت میں اضافہ ہے، نہ کمی ہے، سنت میں نہ اضافہ بھی نقصان نہیں ہے، نہ اضافہ ہے. تو چلیں، دنیا میں جتنے احادیث ہیں نہ سب کے سب اضافہ ہے صحیح نہ ہے، اس کا نقصان ہے. مطلب جی جی اضافہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بالکل. جتنے جو احادیث ہیں سب کے جو کوئی حدیث صحیح ضعیف ہے نہیں ہے. وہ اگر اضافہ جو نہیں ہے تو اس کا صحیح مطلب ہے ہے کہ وہ دنیا دین میں ہے، سب جو احادیث صحیح ہیں. اور بھائی مفتی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے تعلیم اختلاف کی بات نہیں بھائی کی، میں نے اختلاف کی بات نہیں کی. بات بھائی نہ کاٹو بیچ میں، بات نہ کاٹو، بات سنو، بات سنو. جب سوال کرتے ہو بات سنو آگے. جو سنت میں نے کہا نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. آپ الٹا سوال نہ بھی کریں. جب بحث ہوگی دلائل آئیں گے پھر مجھے آپ نے بھائی بتانا ہے تمیز کیا ثابت کیا کوئی کیا بات نہیں نہیں، کیا. غصے کی بات نہیں ہے، جو غصے کی بات نہیں. جی آپ جی مجھے بتائیں، آپ بات مجھے نہیں بتائیں کہ کاٹو نا، بات نہیں کاٹو. ٹھیک ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے بتا دو نا ذرا. جی جی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ بحث کریں گے. آپ نہیں ابھی ابھی جی ابھی جی بتا دینا اب پلیز، ابھی بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. بھائی آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تعلیم ہے. جب آپ کا جواب نہیں اس نہیں آئیں گے طرح پھر آپ سمجھ آ جائے گی کون ہوں تو میں، ابھی کیا سے کرتا ہوں. ابھی سے جی جب جی سوال کریں گے تو میں کہوں گا بعد میں بتا دوں گا. آپ کو نہیں پتا مفتی یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اتنا نہیں بھی مفتی کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے پتہ نہیں بتائیں آپ کہ کو. آپ کی تعلیم کتنی. نہیں مجھے نہیں معلوم، اب بتائیں آپ کی تعلیم کتنی جو ہے. میں امام النحو، امام الصرف، امام التفسیر، امام الحدیث، امام اسماء الرجال، امام النقد اسماء الرجال، سب ہوں. اور بتائیں، مفتی ایسے نہیں بنتا. مجھے علم عرب، جو شخص کہتا ہے نا عربی، کہ میں عرب امام ہوں، تعریف، اس کا تفسیر. مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ ہاں نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا. ہاں تو پتہ چل جائے گا نا. آپ کو عربی یہ پڑھنی نہیں سب آتی، جو آپ مجھے کہتے ہیں عربی نہیں آتی. جنون جی کے جی علامات ہیں. یار یہ جہالت کے نہیں، بات یہ جنون کے علامات ہیں. بیچ میں نہ کاٹو. بھائی بیچ میں نہ کاٹو نا. آپ اور بھائی بیچ میں موضوع نہ کیا، کس کاٹو. موضوع اچھا پہ بات کر، بس اگلی چھوڑ بات. اب سوال جواب ختم، سوال جواب ہاں ختم. جی اب کس موضوع پہ بات ہاں کرنا سوال جواب نہیں ختم. ہے. جی اب آ گئی. آپ ہمیں ہم دیکھیں یہ عاقل نہیں لگ سمجھتے رہے ہیں مفتی صاحب، آپ ہمیں عاقل نہیں لگ یار رہے. مشکل یہ ہے. یار بات یہ نا کہ یار بات یہ ہے کہ الٹی بات نہیں کریں، ورنہ میں بھی طنز پہ آؤں گا پھر بات غلط ہو نہیں جائے میں گی. بحث کو حقیقت کہہ رہا ہوں. ابھی بحث آپ نہ نے لے جو کے آپ نے جائیں. تعریف کیا نا کہ میں تحقیق کی دیکھیں اگر آپ عبارات آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امام الصرف امام النحو. یار عبارت آپ کو پڑھنا آپ نہیں کو آتا. پتہ نہیں نا اس لیے بات کر رہے ہیں. ہاں عبارت پڑھنا نہیں آتا، تمہیں بڑا آتا ایک ہے حدیث پڑھنا. کھول دو، ایک حدیث اب کھول کے مجھے پڑھو، بتائیں. اچھا ایک حدیث کھول کے پڑھ کے سنا دو. حدیث ہم کھول دو سن لیں کہ پڑھو. آپ امام النحو اعراب کے ساتھ پڑھو، ایک حدیث پڑھ کے سنا دو. مجھے پتہ ابھی اعراب آپ کے نے ساتھ عبارات میں بہت غلطی پڑھو. کی ہے. ایسے نہ مارو، غلطی کی ہے بلا وجہ انڈر پریشر نہ مجھے کرو. سمجھ آئی بات؟ ایسے ہی نہ بولا کہ میں امام النحو. عجیب ہے، یہ جو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے علماء دیکھ رہے ہیں، بس آپ امام النحو بن گئے. وہ سارے سمجھتے ہیں، سارے سب کو پتا جاہل کون ہے پڑھا لکھا کون ہے. سمجھ آ جائے گی. آپ نا زیادہ بیچ میں لچ تلیں جسے کہتے ہیں نا، وہ جو لچ کہتا نہ ہے نا تلیں میں اچھی سب بات علوم ہے. میں امام ہوں، ٹھیک ہو گئی حدیث میں، بات؟ تفسیر میں، نحو میں، ہاں صرف میں، جی آپ بولو. کتنے علوم میں امام ہو تم؟ ہاں تعلیم کتنی ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ 25 ہم نے درس نظامی بھی کیا، تخصص بھی کیا. 25 کیا؟ جی جی 25 کیا؟ 25 علوم بھائی، علوم و فنون 25 آئی علوم کے سمجھ نام کے نہیں. اصول 25 علوم کے حدیث، نام اصول ذرا پڑھ کے فقہ، سنا دینا. اصول تفسیر. 25 علوم کے اس میں 25 علوم کے اس کے نام بھی ہاں نہیں اب آتے. 25 علوم کے نام سنا 25 میری طرف دیکھو ہاں جی ہاں جی کاغذ. 25 ہاں علوم کے جی. نام بتاؤ. 25 یار علوم کے نام بھی نہیں آتا، پڑھ کے نام بھی اب نہیں آتا حدیث تجھے. سننی 25 ہے. اب حدیث میں 25 دیکھو علوم کے نام بھی تجھے بھائی، نہیں آتے. تو نہیں بتا سکتا. تو پہ نہ کر میرے سے بات. تو اور نہیں کر 25 رہی. علوم کا دیکھو نام بتانا، تہذیب سے بات کرنی ہے کہتا ہے 100 مجھے دفعہ کرو. 25 علوم آتے، میں 25 ہاں علوم جی میں امام ہوں. ان کا نام جتنی بھی نہیں آتا عبارت آپ کو. جتنی عبارت میں نے پڑھی ہے تو نہیں سمجھ سکتا. ایسی تو پہ آگے دیکھ لے ابھی سے. میں نے اب کہا تجھے کیا پتہ کہ چل میں گیا نا امام کیا ہوں. ہوگا میں تو تیرے ہمیشہ ساتھ. کہتا ہوں کہ ہاں جی میں اپنے جہل کا معترف ہوں. میں ہمیشہ بھائی کہتا میں امام ہوں ہوں. نا. اب میں امام تم ہوں. کہتے آپ کہتے ہیں کہ آپ میں امام ہیں، ہوں. اور 25 علوم کا نام ذرا پڑھ بھائی کے سنا دینا. میری ہاں طرف جی دیکھو، کتاب سے نہیں پڑھنا. یار 25 علوم کے 25 نام، ہاں جی. یلا 25 علوم کے تم استاد ہو، نام یہ پڑھ کے سنا بخاری دینا. میں نے کھولی ہے، یہ بخاری. ابھی سوال میرے سے کیا بخاری کا کوئی حدیث کا لفظ حدیث سناؤ. 25 علوم کا اب کہتے ہیں نام 25 علوم پڑھ کے او بھائی سناؤ. 25 علوم میں یار یہ اسپیشلسٹ طنز ہے. نہ کرو. نام بتا نا 25 علوم کا. اور جسے عزیر بن کا صیغہ نہیں آتا نحو کا، وہ کیا کرے گا؟ بھائی اضرب ازربانی میرے اضربون ذہن سے ضارب نکل گیا تھا، کوئی عزیر بات بن، نہیں. اس نے پوچھا تھا. ہاں ہاں جی تو جہالت یہی ہم ہوتی ہے نے نا. جو صرف ثلاثی ہم نے مجرد جو کا عزیر کتابیں بن صرف آئے کی وہ پڑھی کیا تھی، کرے گا؟ کوئی بات، ہم نے جو صرف کی کتابیں پڑھی تھی اس میں یہ اچھا تصویر کا بھائی اللہ جانتا ہے، اللہ وہ صرف جانتا کی ہے ہر کہ کتاب میں ہے. تصریف میں، سونا شرح تصریف میں، شرح نظام میں جو کتابیں ہم نے صرف کی پڑھی ہے، اور شرح الفیہ کی جو شرح ہے صرف کی، اس میں عزیر بن کا صیغہ نہیں ہے. اس میں تفضیل کی جو تصغیر ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، پاکستان میں اس کو پہلے کلاس میں پڑھاتے ہیں، لیکن
ان نحو کی ان کتابوں میں جو عربی زبان میں وہاں نہیں پڑھاتے، اس کو نہیں ہے. تو مجھے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اگر انسان کو کوئی چیز نہ آتا ہو، اس کا معترف ہو کہ مجھے نہیں آیا. ابھی آپ کہتے ہیں نا، ابھی آپ کہتے ہیں استاد محترم آپ 25 علوم میں استاد ہیں، ہمیں 25 علوم کا نام آپ پڑھ کے سنا دیں، گنتی کر کے سنا دیں. سب کچھ سنائیں گے، سب کچھ سنائیں گے. ایسے الٹی سیدھی باتیں نہ کرو. بحث نام بھی نہیں آتے نا 25 بحث مجھے آتا ہے. پنجیدہ نام بھی تجھے عزیر ابن نہیں آتا، کیا مطلب ہے؟ جس کو صرف کی بنیادی گل نہیں پتا، انہوں کیوں آئے ہو تسی؟ جو سلاسی مصر کا پہلے سال کا بندہ جانتا ہے بھائی کلی کھولنے کے لیے کہ بخاری کھولیے، بناتا پھرتا ہے. بخاری کھولیے. ہاں جی. حدیث کون سی ہے؟ کون سی حدیث کا انتخاب کیا آپ نے؟ بھائی جو تو کہتا ہے حدیث وہ سنا دیتا ہوں. کھول بخاری، کھول. آپ کھول دے بخاری، بتائیے حدیث نمبر پڑھنی ہے، سنا دیتا ہوں. کھول دے کوئی بھی حدیث کھول دے. واقع رضیت الخمیس کی حدیث سنا دے. اس میں اعراب بھی تو ہے نا بخاری میں. نمبر بتا نا. بخاری میں زیر زبر لگی ہے نا. نہیں اعراب نہیں ہے. صحیح پڑھیں گے، صحیح پڑھیے. یہ دیکھ کوئی نہیں اعراب ہے. یہ دیکھ یہ پرانا، یہ دیکھ کوئی نہیں اعراب ہے. دیکھ اوکے پڑھ کے سنا، پڑھ کے سنا دے بھائی. نظر آ رہا ہے؟ اوہ نظر آ رہا ہے. اور پڑھ کے سنا دے. چلے کوئی حدیث بتا نا، یہ کون سی حدیث تک میں بتاؤں؟ یہ کتاب و تفسیر میں نے کوئی کھولا ہے. پڑھ لے بھائی، جو تجھے چاہتا ہے وہی پڑھ کے سنا دے، جو آپ کو بہتر آتا ہے وہی پڑھ کے سنا دے. چلے بھائی میں کوئی نہیں، جو تو کہے گا وہ سنا دوں گا. اب بھائی میں کیا کہہ دوں؟ جو آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے وہی پڑھ کے سنا دے. بسم اللہ. یہ کتاب و تفسیر میں نے کھول لی ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو ورقیں کیوں مار رہا ہے؟ کوئی پڑھ دینا، آپ کو آسان کر دیا کہ ایک بھی کو پڑھ کے ورق ڈھونڈ رہے کون سا آتا ہے. یہ چل باب المغازی شروع سے ہی سنا دیتا ہوں. کتاب المغازی، باب غزوۃ العشیرہ اوی العسیرہ. وقال ابن اسحاق اول من غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابواء ثم ابوات ثم العشیرہ. کے ساتھ اب تجھے نہیں نا آتی نہیں ہے، ورنہ پڑھنی تو سمجھ جاتا کیا کر رہا میں. اعراب کے ساتھ چلو میں آرام سے پڑھتا ہوں. سنو، باب غزوۃ العشیرۃ اوی العسیرۃ. وقال ابن اسحاق اول من غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم ابوات ثم العشیرۃ. ٹھیک ہے. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبہ. دوبارہ اول ما غزا النبی. کم میں جاہل آدمی، ماں آگے اول بدتمیزی، ماں موصولہ ہے آگے. بدتمیزی نہیں کر. کیوں؟ اب تجھے تیری عقل نہیں ہے، تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، کیسے سننا ہے؟ تیری سماعت بھی قابل پڑھے لکھے والی نہیں ہے کہ تیرے نام اور عربی کبھی دیکھی عبارت سنی میرے ہوگی. سامنے نہیں، میں نے کہا دوبارہ سے پڑھ کے سنا دے بھائی. جاہل کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ میں کہتا ہوں کتاب المغازی کے شروع کی پڑھ رہا ہوں. کتاب المغازی. جاہل کیوں، گالی کیوں دے رہے ہو؟ جاہل تم خود ہو کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو ہے نا، پہلے تو جاہل آپ ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. سے بات کر رہا تھا. اب آپ پہ آیا نا، اب آپ پہ آیا. گھٹیا آدمی بدتمیزی نہیں کرتی. دیکھو پھر آپ نے گالی دی ہے. گھٹیا تم خود ہو. آرام سے بتا رہا ہوں. جو تم مجھے کہتے ہو وہ خود ہو تم. دیکھ پہلے تو پہ تو آیا ہے، ٹھیک ہوگی بات. پھر سنا رہا ہوں. باب غزوۃ العشیرۃ اوی العسیرۃ. وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی. ما موصول آگے غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے جاؤ. والی ہی نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ پڑھوں گا. سمجھ رہی گل کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم ابوات ثم العشیرۃ. آگے حدثني عبد الله بن محمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الابواء. الابواء مفعول بنے گا، نبی علیہ السلام فاعل بنیں گے، ابواء مفعول بنے گا. ابواء کا جو اول ما نبی ابواء. صحیح، ابواء صحیح. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. آگے حدیث کی سند پڑھنے لگا ہوں. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19. قيل كم غزوت انت معه قال 17. قلت ايهم كانت اولا قال العشیرۃ. ایہم کانت اول. ایہم کانت اول. اولا نہیں ہوتا، اول. وقف سکون پہ ہوتا ہے. وقف سکون پہ ہوتا ہے. نہیں ہے
اور نہیں واقف سکون پھر پہ جاہل ہوتا ہے؟ آدمی پھر ایسی غلط سوال کر رہا ہے، گھٹیا واقف آدمی سکون پھر پہ ہوتا غلط ہے؟ بات کسی کر سے رہا ہے، پوچھو. نہیں ہوتا ہے. واقف سن سکون پہ ادھر، ہوتا سن ہے؟ تم سن. گھٹیا واقف میں گھٹیا آدمی گٹھیا آپ ہو، گٹھیا آپ ہو، جاہل تجھے بھی اتنا آپ ہو، نہیں واقف پتا سکون پہ ہوتا ہے. یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف، وہ کوئی مفعول بات نہیں ہے، بالفتح ہوتا ہے. اور کوئی بات نہیں ہے. اول جہاں پہ نکمے تنوین نہیں فَيْهُمْ آتی. كَانَتْ اور اول. اول اور گھٹیا آدمی پھر غلط بات کر رہا ہے نا. یہ گٹھیا جو آپ ہیں. ہے نا اول، یہ اس میں آپ نے بھی پڑھا ہے کم غزا النبی صلی تفضیل اللہ کا علیہ صیغہ ہے. وسلم من غزوتن، اس میں بھی آپ نے مکسور پڑھا ہے تنوین کے ساتھ، من غزوہ. گھٹیا وہ بھی غزوتن گٹھیا ہوگا، آپ ہو. غزوہ، غزوتن ہوگا. غزوہ. جی میں نے سب جانتے ہیں کہ میں جب نے وقف وصل کی ہوتا ہے. ہے وقف پہ تنوین نہیں آتی اور بھائی. میں نے وقف نہیں کیا، تیرے وقف لیے کیا تھا جھٹکا آپ نے؟ دیا تجھے. وقف پڑھ لے وقف پھر. کیا تھا آپ نے؟ اب تجھے پڑھتے جاؤ، سمجھانے کے لیے کرنا ہے، پڑھتے سمجھ جاؤ. آئی؟ چل. فَأَيُّهُمْ كَانَتْ اولا کیوں ہے یہ؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل پہ میں وقف نہیں کر رہا. جب مفعول برفتح ہوتا ہے یہ مبنی منع صرف ہے، جب غیر آپ نے منصرف وقف ہے، کیا تھا، سمجھائیے. آپ نے فَأَيُّهُمْ وقف کیا كَانَتْ، تھا، وقف سکون پہ ہوتا ہے. اور میں حدیث کے کسی جگہ پہ وقف نہیں کر رہا. آپ نے میں جب وقف کیا کروں تھا، گا تو آپ بتاؤں کو گا. یاد ہے؟ قلت ریپلے کریں، اس نے نہیں وقف کیا تھا. پھر اچھا پڑھتے جاؤ، پڑھتے چلو جاؤ. نہیں. ہاں جی. قالت فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُشَيْرُ أَوِ الْعُسَيْرَةُ فَذَكَرْتُ یہ لِقَتَادَةَ مبنی فَقَالَ بھی نہیں ہے، الْعُشَيْرُ. یہ غیر منصرف ہے. مبنی اور غیر منصرف میں فرق ہوتا ہے. ہاں اول جو ہے افعل ہاں جی. تفضیل ہے. من ہاں آپ نے بار بار کہا بھی مبنی، یہ اور مبنی بھی نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اور مبنی مبنی میں بڑا نہیں. فرق ہوتا ہے. گھٹیا آدمی من گٹھیا صرف، تم ہو، اور من گٹھیا صرف تم ہو، غیر گٹھیا تمہارا استاد من ہے صرف کا جس ہے. نے تمہیں یہ پڑھایا ہے. غیر گھٹیا منصرف آدمی، اور مبنی میں فرق گھٹیا ہوتا ہے. آدمی من، یہ اور گھٹیا آدمی افعال تفضیل، غیر گٹھیا تم ہو، یہ گھٹیا غیر آدمی، منصرف ہے. تم اس کو بار بار گھٹیا مبنی کہہ رہے آدمی، ہو. گٹھیا تم ہو. جاہل آدمی اوکے بھائی. غیر منصرف کو منصرف بھی کہتے ہیں. آگے سمجھ. ابھی آپ جب نے آ گیا بار تو بار مجھے ابھی پتا کہا تو کہ یہ بھاگے گا. مبنی ہے، ابھی اس نے کہا نا مبنی ہے. اس کو اتنا پتہ نہیں ہے غیر منصرف اور مبنی میں فرق ہوتا ہے. گھٹیا گٹھیا آدمی تم میں نے ہو. منع صرف کہا. شکل اپنا گھٹیا دیکھو بھائی دیکھو صاحب. شکل اپنی دیکھ. مفتی صاحب، پھر مفتی آگے نا صاحب تو بات کرنی ہے نا تو گالی دینا ہاں بند جی. کرو، گالی دینا بند کریں. پہلے تو میرے کو مہذب انداز تو نے نہیں نا اپنایا. تو میں تیرے نے آپ سے کو گالی جیسے دی ہے؟ الحدید یفلح الحدید، اینٹ کا میں نے آپ کو گالی دیا ہے؟ دیا ہے. تو آپ بار بار گالی ہے. گٹھیا کہہ رہے ہو بھائی. اور مجھے تو ضروری نہیں ہے گالی کہ ہے. تو گالی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے یہ دے دے، تو یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ گالی ہے؟ یا تو جو ہے گالی ہے؟ پہ کہہ رہا تو پہ تو نے کہا. ہاں بالکل. آپ گالی دینا کسی سے بند کریں. مکالمہ کر رہے ہیں، تہذیب گالی ہونی دینا چاہیے. بند کرو. میں آپ گالی کر رہا دینا، تھا. یہاں پہ بات کرنا، گالی ٹھیک دینا ہے. بند کر. اوکے پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب چل آگے. یہ امام النحو ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مبنی اور غیر منصرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر شروع کر دیا گٹھیا تم خود ہو، گٹھیا تیرا شکل ہے، گٹھیا تیری داڑھی ہے. سونا ادھر دیکھ. خبیث آدمی داڑھی کو گالی دے رہا ہے، خبیث بکواس تو کر خود رہا ہے. ہے، خبیث تیری شکل ہے. گھٹیا آدمی بکواس سنت کو تو گالی خود دے کر رہا رہا ہے. ہے. گھٹیا آدمی اس سے گھٹیا کون ہوگا؟ اب آپ کو اتنا نہیں معلوم منصرف غیر منصرف اور مبنی کا فرق مجھے بتاؤ. اور گھٹیا آدمی، اور گٹھیا تو خود. گھٹیا آدمی جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب کہیں نہیں بدلتا. مبنی کا اعراب نہیں بدلتا. نہیں بدلتا. تو آپ نے مبنی کیوں کا کہا یہ اعراب مبنی کبھی ہے؟ نہیں بدلتا. آپ نے کیوں کہا کہ اول مبنی ہے؟ میں نے کہا گھٹیا بار اور گٹھیا آدمی تو اول. خود، میں نے کہا گٹھیا تیرا شکل، گٹھیا تو خود ہے. منع صرف ہے تجھے کہا ہے. آپ منع نے صرف کہا ہے تجھے. منع اچھی صرف بات ہے. کہا ہے. ٹھیک ہے منع صرف. پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، منع صرف گھٹیا منع صرف کہا ہے. پڑھتے جاؤ. ہاں جی ہاں جی. فذکرت لقتادہ فقال العشیرۃ. یہ ختم ہو گئی حدیث. اب جو بات ہے نا بحث پڑھتے جاؤ. العشیرہ تو نہیں ہے، العشیر. العشیر ابھی آپ نے العشیرۃ. العشیر، عشیر، العشیر. العشیر جب کہیں گے، العشیر جب کہیں گے کوئی پڑھا لکھا سامنے بیٹھا ہو، تجھے اعراب بتانا ہے کہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. کیونکہ تجھے اول ما غزن نبی کا نہیں پتا. ایسے جب مجھے اجازت بچے دو، کو پڑھاتے سناتے نا تو اسے ایک ایک چیز ابھی دیکھو اس نے پھر بھی وقف حرکت پہ جی کیا. العشیر تو نہیں ہوتا، العشیرہ. بھائی لیکن اگر تانیس نہیں ہے تو العشیر.
اس پہ وقف ہوتا ہے، اس سے بھائی پھر بھی تجھے غلط بتانا پڑھا ہے نا، تجھے بتانا ہے مجھے اعراب بتانا کیا آئے گا، مجھے یہ علمی میں نے کہا بات تھا ہوتی صحیح ہے۔ پڑھو، ہاں جی تم نے جی غلط جی پڑھی ہے، پہلے ہاں جی بھی جی جی آپ کو وقفے پہ ہاں جی، پکڑا تھا، غلط پڑھو، غلط پڑھا، لیکن مجھے چلو بحث پہ آؤ، چلو اس بحث آپ پہ کے آؤ۔ بخاری میں سنو حرکات ہوں گے، سنو اب، حرکات ہوں گے، وہی آپ اس طرح حرکات نہیں ہوں پڑھ گے۔ سکتے۔ ہاں او گھٹیا اور گٹیا تو خود، خبیث آدمی، یہ دیکھ اور اگر تجھے خبیث تو انا خود، نظر یہ خبیث اعراب تو لگے خود ہوئے ہے، ہیں، پلید آدمی ولی تو دیکھ اعراب خود ہے لگے ہوئے بھائی، ہیں، تجھے میں کہہ رہا ہوں، یہ تجھے تصویر دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ اعراب لگے ہوئے ہیں، گھٹیا آدمی، یہ دیکھ گٹیا کسی تو جگہ خود ہے اعراب بھائی، لگا ہوا ہے، یہ دیکھ گھٹیا، گٹیا تو یہ خود ہے دیکھ، بھائی۔ اسے یہ نہیں کون سی پتا کتاب ہے؟ آتا، باب جسے الناس، غیر یہ بن کا نہیں کوئی پتا، اور کتاب دکھایا نا، یہ کیا کون سی کتاب ہے؟ او گھٹیا یہ دیکھ، گٹیا تو خود ہے، بخاری شریف یہ لکھا ہوا، یہ بخاری شریف نظر آ گیا، بخاری شریف وہ آیا باب نظر ہے الناس لکھا تھا ادھر، ادھر، تجھے وہ دکھاتا ہوں نا حدیث بھی، وہ تو شروع کا مقدمہ ہے نا، وہ بھی صحیح غلط پڑھا ہے نا تجھے تم نے، پتا ہے وہ بھی تم نے کون سی صحیح پڑھی حدیث؟ اعراب نہیں، ہاں غلط صحیح نہیں پڑھی ہے، یہ دیکھیے اعراب لگے ہوئے ہیں، بتا مجھے کہیں دیکھ اعراب لگے ہیں، انہیں نظر آئے اعراب کہیں؟ یہ یہ اعراب آپ نے والی یہ نہیں بھی ہے، غلط یہ پڑھا، سنو اول قدیمی ما کتب غزا خانہ، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء، یہ جو مرفوع ہوگا، اول مبتدا الابواء خبر، گھٹیا، نہیں، یہ اپنی اول بات ہے، مضاف ما ہاں مضاف جی، الیہ ہے، یہ کسی سے پوچھ لینا، الاول ما اور غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی، الابواء، ابواء میں نے صحیح کہا تھا، یہ ابواء جو ہے ہاں، مرفوع ہوگا، اوئے کسی سے پوچھ لینا امام اوئے گھٹیا، گٹیا تو خود، پھر گٹیا میں تیری بات کروں گا، شکل، تجھے نہیں گٹیا پتا، تیری داڑھی، اعراب کی گٹیا ہزار تیرا وجوہ ہوتی علم، ہے، اعراب دینا گاڑی او کو پھر، مجنون، اور داڑھی کو بکواس کر رہا ہے، اور داڑھی کو بکواس کر رہا ہے، ادھر بحث پہ بس تیری بس میں چپ کر، لاتے ایسی پکڑوں گا نا، یاد رکھے تیری سات اول نسلیں ما یاد غزا رکھیں گی النبی کیسے صلی اللہ بکواس کر علیہ وآلہ وسلم رہا ہے۔ الابواء، اول مبتدا ابوا خبر، ہاں ہاں، چلو اس پہ مناظرہ ہو جائے، اس پہ کھول بخاری کھول، کیا اور گھٹیا بخاری کھول جس پہ مناظرہ ہو جائے، اس پہ کیا مناظرہ ہونا ہے؟ بخاری کھول دوں، بخاری کھول کون سی کرنا، حدیث نمبر ہے؟ حدیث کون سی نمبر ہے؟ نحو تجھے آتی ہے، کتاب المغازی کی سب سے پہلی حدیث ہے، کتاب المغازی کی، تجھے پتہ ہی نہیں حدیث، مغازی ہوتا کیا چیز ہے، تو تنے کیا بتانا، کتاب المغازی بخاری اچھا شریف اصل کی موضوع پہ آ پہلی جائے، حدیث ہے۔ اصل موضوع پہ آ جاؤ، اصل موضوع آپ نے کس موضوع اب پہ مجھ سے بات کرنی ہے؟ بھاگے گا، میں نے کہا اس نہیں پہ بھاگا کیا، مناظرہ سب کرو، کو پتہ بھاگے ہے، گا اس پہ، اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ بھائی وآلہ بڑے وسلم بڑے رابسی، الابواء، اور یہ سب کو پتہ گھٹیا، ہونا، گٹیا تو خود، گٹیا تیری شکل، بس چپ کر، گھٹیا آدمی، اوکے بھائی، گھٹیا اس آدمی کے انسان، ساتھ بحث پہ گفتگو نہیں ہو آ سکتا جا، بھائی، ہاں یہ جی، اس لیے کہ اس شخص نے پانا ذہنی مریض پورے فٹ ہے، کرنا ہے، یہ شخص ان نے ذہنی مریض ہے، یہ جو اس کو گالی دینے کی عادت ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں میں مفتی ہوں، مؤلف ہوں، مصنف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ گفتگو کروں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، میں نے اس کو بہت برداشت کیا اور میں نے ان کو بہت ٹائم دیا کہ بھائی یہ اپنے آپ کو سدھاریں، گالی دینا بند کریں، لیکن یہ نہیں سدھرے گا، یہ جس مدارس سے آ رہا ہے نا، کہ مدارس میں ان کو نحو اساتید نے کیا رگڑ دے کے ان کو پڑھایا، وہاں پہ گالی دے کے دن رات، تو اسی لیے یہ اتنے گالی دے رہے ہیں، تو اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا، دیکھیں میں ایک شرط کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتا ہوں، علامہ صاحب میرا ایک شرط ہے، میرا شرط سن لیں، میرا شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، اگر اس شرط پہ آپ ملتزم رہ سکتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، تو میں آپ سے مناظرہ کروں گا، گفتگو کروں گا، جو ہی آپ نے گالی دے دی تو میں اسی وقت آپ کا کال کاٹ دوں گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے وعدہ کرو کہ آپ گالی نہیں دیں گے بھائی، غیر متعلقہ بحث نہیں چھیڑنی، موضوع سے متعلق رہنا ہے، نہیں، کسی بھی بول، گفتگو تو کی اپنی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ گالی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا، تو نے بول، اگر میں نے تو کیا، آپ تو کر لیں، نہیں جواب میں تو کر لیں، آپ جواب میں تو کر لیں، کوئی بات نہیں، گالی نہیں ہے، میں ایسے بندے کو، اوکے اگر وعدہ نہیں کرتے بھائی ختم، ہے، نہیں گالی نہیں، تو گالی نہیں ہے، میں سارا دن اپنے اگر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں تو، اے اللہ تو میرا رب ہے، ہاں تو گالی نہیں ہے، اردو میں گالی ہے، اوکے اردو میں بس ٹھیک گالی ہے، ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس پہ مناظرہ کر لو، اوکے بھائی، اس پہ بس ٹھیک ہے، آپ اپنی امی بس آپ اپنی امی ابا کو تو کہتے ہو، مذاکرے میں کہتے ہو آپ میرے ابھی اماں ابھی نہیں، اماں ابھی آپ نہیں ہیں میرے، آپ نہ میرے ابو ہیں، آپ میرے ابو کے جوتے بھی نہیں ہیں، میرے والد صاحب کے جوتے آپ سے اور آپ جیسے ہزاروں سے افضل ہیں، اور آپ میری امی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک جاہل شخص ہیں،
جو اپنے آپ کو امام النحو کہتا ہے، اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، وہ عبارت میرے سامنے نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے وہ الابواء ہے، ابواء ہے، واہ اس نے وہ بھی آپ نے غلط پڑھی ہے، بار بار غلطی بھی کیا، اوکے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، غلطی نحو میں سب سے ہو جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو جو شخص امام النحو کہتا ہے، میں امام النحو، اس کو یہ کوئی بات، یہ سب باتیں جو ہیں ضمنی باتیں، ہمارا اصل موضوع عقائد پہ بات کرنا ہے، لیکن ہم عقائد پہ اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کا احترام کریں۔ میں اس شخص نے جب مجھے گالی دینا شروع کیا نا، تو میں نے ان کو برداشت کیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی غصہ آیا یہ ختم ہو جائے گا، تو ابھی جی کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ آخر تک گالی دیں گے، مجھے بخوبی پتہ ہے کہ یہ آخر تک گالی دیتے جائیں گے اور پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بھائی ہماری اپنی بے عزتی ہوتی ہے نا، کہ اگر دیکھیں یہ جب مجھے گالی دیتا ہے مثلا گٹھیا وغیرہ خبیث، میں اس کو کہتا ہوں تو اس سے میری اپنی لیول نیچے آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے علمی گفتگو کروں، یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم ابطال کرتے ہیں، میرے سر آنکھوں پر، جیسے ابھی خلیل احمد صاحب 2.5 گھنٹے بات کی ہے نا، 3 گھنٹے ہم سے بات ہوئی ہے، ان سے استفادہ کریں، ان کے علم سے، ان کی تحقیق سے، کوئی بات نہیں، انسان جو ہے نا علم نحو، علم صرف، اس میں انسان سے غلطی ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض مطالب انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، بعض دفعہ انسان جلدی میں پڑھ لیتا ہے، وہ غلطی ہو جائے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو امام النحو کہتا ہے نا، اس کو ابتدائی باتیں آنے چاہیے، پھر لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ یہ شخص گالی دیتا ہے، اوکے، تو اس لیے ان سے گفتگو نہیں ہو سکتا۔ بھائی صاحب میں آپ کو ایک دفعہ آخری چانس دیتا ہوں، وعدہ کریں آپ کہ گالی نہیں دیں گے بھائی، تو اگر میں نے کہہ دیا تو آپ جواب میں تم کہہ دو، ٹھیک ہے، اور آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے، بحث کے ٹائم اپنا طے کرو، 5 منٹ یا 10 منٹ بات کریں گے، اس میں آپ نہیں ٹوکیں گے، میں بھی نہیں ٹوکوں گا۔ موضوع کیا ہے، کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع ہے میرا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غالی شیعہ۔ نہیں، آپ موضوع تعین کریں نا، وجہ کفر کیا ہے، وجہ کفر کیا ہے؟ کر دیا نا، کر دیا بھائی، وہ دلائل میں بتاؤں گا نا، اتنا نہیں پتا، وہ دلائل میں وہ دلائل میں بتایا جائے گا۔ پہلی دلیل، پہلی بات، اب وجوہات سنو، آپ سنو، آپ پہلے آپ ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرو، وہ ہم پہلے سے کہہ دیں کہ ہم اپنے کفر تسلیم کریں گے، پھر زحمت ہی نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرو، پھر ہم وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شیعہ کو ہم اسی وقت میں کہہ دوں گا کہ میں آج سے دوبارہ مسلمان بننا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں حنفی بنوں گا، وہابی بنوں گا، جو بھی آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات، اس پہ بھی بحث، اسی پہ بات کریں گے، اسی پہ بات کریں گے، اسی پر بات کریں گے، یہ بات نہیں ہے مناظرہ۔ شیعوں پہ زحمت نہ کریں، ہم نے تو مان لیا بھائی، تم اپنے امام کا جو تم کہتے ہو سب سے افضل ہے، اور اختلاف بھی انہی پر ہے نا، ابو بکر عمر پہ ہے، کہ شیعہ ان کو نہیں مانتے، حضرت علی علیہ السلام کو تو آپ بھی مانتے، ہم بھی مانتے ہیں نا، وہ تو اختلافی متنازع نہیں ہے، ابو بکر عمر پہ نزاع ہے، ہم نہیں کہتے ان کی خلافت کی دلیل لاؤ، نہیں، ان کی اسلام کی دلیل لاؤ، مسلمان ثابت کرو، ان کا مسلمان ثابت کرو، وہ شیعہ خود بخود کافر، میں یہاں پہ اعلان کروں گا کہ بھئی شیعہ کافر، بسم اللہ۔ اب اس موضوع پہ بات نہیں ہاں کروں گا، اس پہ کر رہا ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، پہلی وجہ شیعہ کی تکفیر کی یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یا جیسے کبھی قرآن کو ہم مان گئے ہیں، نقصان قرآن کو، یہ کفر کی ایک وجہ۔ چلو میری بات سنو، بیچ میں ٹوکنا، موضوع سے بھاگ گئے نا، موضوع سے بھاگ گئے، میں نہیں، ابو بکر عمر کی بات ہوئی ہے بھائی، کفر کی وجہ پہلے پوچھی، ابو بکر عمر کی بات ہوئی، اس پہ بھی کروں گا، اس پہ میں کیے بغیر اس پہ بھی کر کے جاؤں گا۔ پہلے بنیادی تو تم مسلمان بھی ہو گے نہیں ہو، ہم تمہیں نہ مسلمان سمجھتے نہ مومن سمجھتے، اس کے پہلے سن لو نا کہ وجوہات کیا ہے تکفیر کی، کہ اب شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہونے کی وجوہات کیا ہے۔ پہلے اچھی بات ہے، میری بات سنو، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظرہ کا موضوع طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ قبول تو نہیں کیا، کر دیا نا، اجازت فرمائیں میری، ٹھیک ہے کہ شیعہ، اجازت فرمائیں، آپ نے موضوع تجویز کیا ہے شیعوں کا کفر، میں نے موضوع تجویز کیا ہے ابو بکر عمر کا کفر، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ابو بکر عمر کے کفر پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، آپ شیعوں کے کفر پہ گفتگو کرنا، میں حاضر ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو تو پھر شیعوں کا کفر چھوڑ دو، میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں شیعوں کے کفر پہ اور اسلام پہ اجازت دیں بات کرنے کی، میری بات نہ کاٹیں،
میں حاضر ہوں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے. میں نہیں کہتا میں نے گفتگو کرتا, لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موضوع سے میں نے جو موضوع کہا ہے اس سے آپ بھاگ گئے کیونکہ لازمی بات ہے. تو بسم اللہ پرشیوں کو ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے. ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے. کافر ہو تو تمہیں ہم کیوں بتائیں؟ ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے. نہیں ابو بکر عمر موضوع مقدم ہے. ترتیب ہے کیا؟ کفر و اسلام مقدم ہے. ابو بکر کیونکہ جب شیعہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا کفر تسلیم کریں گے, تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, ختم بات. شیعوں کا کفر تو مفروغ ہو جائے گا. شیعوں کے کفر پہ الگ سے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, ختم بات. تو آپ بھاگ گئے نا موضوع سے. اگر آپ کے پاس آپ کو اطمینان ہوتا, آپ کو نہیں سنیں, آپ سنیں, اگر آپ کو اطمینان ہوتا, سنیں ایک منٹ, باری اگر آپ کو اطمینان ہوتا کہ ابو بکر عمر کو آپ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو بسم اللہ, دلیل لے کے آتے وہ اس کو پھر شیعہ خود بخود کافر ہو جاتے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے, ان کو مسلمان ثابت ہمارے دلائل رد نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دوسرا موضوع آپ نے انتخاب کیا. مجھے ویلکم ہے, جو بھی موضوع تم چن لو, لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو موضوع مقدم ہے وہ وہی ہے. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر دو, شیعہ خود بخود کافر ہو جائے گا. بسم اللہ. مفتی صاحب دیکھو, اب بات میں نہیں ٹوکنا جناب. آپ نے بات یہ ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ, کہ ایک فرقہ جو کسی کے اسلام کا مطالبہ کر رہا ہے. کس کا اسلام اور کفر؟ وہ خود مسلمان ہے. امتیوں کا یا آپ کے امام کا کون مقدم ہے؟ یار بات نہیں ٹوکو, اور بات نہ ٹوکو بیچ میں تمہاری بات میں نہیں بول رہا, کیوں بول رہے ہو؟ سنو بات, اب میری بات میں نہیں ٹوکنا. پہلی بات, جب آپ یا کوئی بندہ بھی فرقہ یہ کہتا ہے فلاں علی مسلمان ہے نہیں, فاطمہ مسلمان ہے یا نہیں, ابو بکر مسلمان ہے نہیں, عثمان مسلمان ہے یا نہیں, تو سب سے پہلے ہم یہ بیعت طے کریں گے, دیکھیں گے بھائی یہ جو سوال کرنے والا یہ بھی مسلمان ہے یا مسلمان کا بچہ ہے یا نہیں ہے, یہ بھی مومن کا بچہ ہے یا مومن ہے یا نہیں ہے. تم فرض کرو میں کافر ہوں, تم فرض کرو میں کافر ہوں بھائی, میں ایک یہودی ہوں, فرض کرو میں ایک یہودی ہوں بھائی, میں ثابت کر کے جاؤں گا. فرض کرو میں یہودی ہوں, بس ختم بات. تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو, عمر کا اسلام ثابت کرو, میں کہ یہاں اعلان کروں گا کہ یہ یہودیاں, ختم بات. نہیں کر سکتے نا, تبھی بات کر رہے ہو. میں حاضر ہوں, شیعوں کے ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہو نا, میں حاضر ہوں, میں نہیں کہتا میں نہیں کروں گا, لیکن میں ایک واضح کر دینا چاہتا کہ یہ شخص بھاگ رہا ہے, جو اصل کلیدی, جو اصل اساسی اختلاف ہے. ہاں, کیونکہ شیعوں کے ایمان پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر, تم ابو بکر کا صرف اسلام ثابت کرو, تو پھر اس پہ دو مناظرے کیوں ہیں؟ مناظرہ ایک ہی ہوگا, ابو بکر عمر کے اسلام پر, ختم بات. کیوں سب کا ٹائم ضائع کرو؟ ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی کریں گے بات. دیکھو نا, اب میری بات اس پر بھی کریں گے, اس پر بھی. یہ خود فرار ہے, یہ فرار, یہ فرار جیسے عہد سے فرار ہوئے تھے نا, میری بات سنو, جیسے حنین سے فرار ہوئے تھے, سنو جیسے فرار ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے, سنو بات. اب پہلے ہاں ٹھیک ہے, پہلے ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے ایمان پہ بات ہوگی, بعد میں شیعہ کے کفر پہ بھی بات ہوگی. سنو, نہیں وہ مان لیں گے نا بھائی, مان لیں گے شیعہ کافر ہے, اس کو مسلمان جب ثابت کیا تو ہم مان لیں گے کافر ہے. یار اب طے کرو نا, اب طے کرو. چلو چلے, پہلے نہیں ابو بکر اور عمر پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. ہاں بھائی, چلیں بسم اللہ. بسم اللہ. یہ جناب ابو بکر عمر 30واں پارہ ہے. سنو, 30واں پارہ ہے, سورہ لیل ہے. سورہ لیل ہے, اوئے اوئے, سورہ لیل پڑھو بھائی. اردو بول رہے ہیں, قرات میں بھی امام ہو, قرات میں بھی, تجوید میں بھی امام ہو. جی بالکل, قرات بھی آتا ہے. جی بالکل. ہاں اب بتاتے ہیں تمہیں کتنے علوم میں امام ہے, سچی بتاؤ, کتنے علوم میں امام ہے. پھر بکواس, پھر بیچ میں, اور دیکھو پھر تم خباثت کر رہے ہو نا, بیچ میں بکواس کر رہے ہو, بیچ میں نہیں ٹوکنا, گالی شروع, بیچ میں نہیں ٹوکنا, میری بات نہیں, بیچ میں نہیں ٹوکنا. او بھائی معافی مانگے, معافی مانگے, کہہ دے کہ میں امام نہیں علوم میں, علوم کا نام ہی نہیں آتا.
पहले माफी علوم کا भाई मुझे نام بھی आता نہیں है آتا. अब सुनना 10 دفعہ ان سے پوچھا کہ यार 25 तू علوم میں नाटक कर मुझे امام 25 علوم کا نام بتاؤ. मुझे तो علوم کا तो 10 फिर علوم کا یہ अब گنتی نہیں کر سکتا. یہ کہتا میں तो 25 ना علوم میں امام अब ہوں. अब ईमाने से भाग ईमाने से भागने के लिए चुप करके अब सुन جی بسم اللہ بسم اللہ. ایمان ابو بکر عمر. بسم اللہ. سورہ لیل. یلا हाँ जी ठीक हाँ जी سورہ لیل. जी जी इसकी आयर है 16 17 18 19 21 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयुजन्नबुहा अल-अत्का الذي يؤتي ماله وسيجنبها يتزكى يجنبها घटिया फिर गलत غلط. ओए بس पढ़ ختم. कुरान खोल بس قرآن سيجنبها سيجنبها نہیں ہے, سيجنبها نون مکسور ہے. پھر آپ نے گالی بھی دے دی نا تو بات ختم ہے, آپ سے گفتگو ہی نہیں ہوگی. بس ختم ہے. پھر آپ نے مجھے گٹھیا کہہ دیا. آپ سے شرط ہوا تھا بھائی, ان سے شرط ہوا تھا کہ گالی نہیں دیں گے. جب قرآن غلط پڑھ رہے وہ سیجنبها الاتقى, سیجنبها نہیں ہے, سیجنبها غلط ہے, سیجنبها نہیں ہے, سیجنبها الاتقى. اوکے بھائی صاحب. قاری صاحب 25 علوم میں ماہر, آپ کی چھٹی ہے بھائی. گالی دینا بند کر دیں پھر آپ سے گفتگو ہوگی.